بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ٹاپک بیعت خلافت، طریقیت اور پیری مریدی پر مشتمل ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جس نے ابھی تک بھائیو، سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی بائی سبسکرائب کر لیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے تجارت کرنے کو، لین دین کو، اور بیعت کا لفظ قرآن پاک میں یہاں سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس بیعت پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے جو تم نے اللہ سے کی۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان و مال خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بات ہے، اس بیعت کے اوپر خوشی مناؤ، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ اب مجھے بتائیے، کوئی شخص جو اسلام کا ماننے والا ہے، اسلام تو انسانیت کی بلندی کا درس دیتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا ایک انسان دوسرے انسان کو بیچے گا؟ اپنا آپ غلامی کو بھی اللہ نے ایسا ڈسکریج کیا کہ آج دنیا سے ختم ہو گئی۔ اتنی پابندیاں لگا دیں گے، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ اب یہ اللہ سے ایک ٹاپک ہے کہ وہ اس وقت حرام کیوں نہیں کیا گیا، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ ڈسکریج کیا گیا ہے، اس کی جڑ کاٹ دی گئی، بعد میں خود بخود وہ اپنی موت مر گیا۔ تو یہ غلامی سے نجات دلائے گی، اللہ کی غلامی میں ڈالا گیا۔ تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ سکتا ہے؟ کوئی انسان کے آگے نہیں۔ اگر رسول اللہ کی بھی بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے on the behalf of Allah. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the true representative on the face of earth. اللہ کے صحیح نمائندہ ہیں اس دنیا کے اوپر، ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب قیامت تک جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا وہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بیعت میں آ جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی تو حق اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری تلوار اس سے روک لی ہے، وہ محفوظ ہو گیا، الا یہ کہ وہ حق اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکات کے خلاف قتال کیا، کیونکہ کہا کہ یہ بھی حق اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نماز فرض کی تو زکات بھی فرض کی، تو حق اسلام ہے، اس کا انکاری تو کافر ہوگا، اس کے خلاف قتال کیا جائے گا، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہا ہے۔ تو حق اسلام کا انکار نہ کیا وہ جس نے، اور میرے علم کے مطابق اس وقت دنیا میں دو میجر گروپ ہیں جنہوں نے حق اسلام کا انکار کیا ہے اس حوالے سے۔ ایک قادیانی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے معاملے میں غلط تعویل کی، اور دوسرا اہل تشیع کا ایک چھوٹا سا فرقہ ہے نصیریہ، جس کو اہل تشیع خود بھی کافر کہتے ہیں، جو حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے، اور ایون یہ شام میں بشار الاسد کے لیے بھی وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ اہل تشیع ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ چاہے کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا جتنے آف شوٹ ہیں اہل سنت کے، یا اہل تشیع میں بھی اثنا عشری ہوں یا اس کے علاوہ زیدیہ ہوں، ان لوگوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو واضح طور پر کفر کی کیٹیگری میں فال کرتی ہو۔ بہرحال حق اسلام کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتل کرنے سے روک دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ظاہر ہے قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ تو جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ سارے کلمات ثابت ہیں۔ میں نے وہ زکات والے لیکچر میں بتایا، یہ پروپیگنڈا ہے جی پہلا کلمہ ثابت نہیں، میں نے بخاری اور مسلم سے پہلا کلمہ ثابت کیا، ثابت ہے۔ تو یہ حق اسلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نصیب ہو گئی، اللہ کی بیعت نصیب ہو گئی، آپ اس بیعت میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا رہوں گا، خالی ایمان لانے والا نہیں، ان کی پیروی کرنے والا بھی، اطاعت کرنے والا بھی۔ لہٰذا میں اب یہاں پر اگر کسی اور شخص کی بات کوٹ کروں تو شاید یہ پیری مریدی والے سسٹم والے لوگوں کو بری لگے، تو میں امام احمد رضا بریلوی صاحب کی ایک بات کوٹ کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے بیعت و خلافت، یہ کتاب آپ لے کر پڑھیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ گوگل میں بھی لکھیں، اس کے PDF فارم میں آپ کو اعلیٰ حضرت .net جو ویب سائٹ ہے بریلی کی، اس ویب سائٹ سے بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، چند صفحوں پر ہے، ہارڈلی میرا 20-25 صفحے ہیں، اس کی چھوٹی سی کتاب ہے۔ آپ کو جلم سے بھی مل جائے گی، دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے اردو میں ہی ہے وہ، بیعت و خلافت۔ اس میں ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے بیسیکلی بیعت کی شرعی حیثیت کے اوپر۔ تو بایزید بستامی کا ایک قول پیش کیا گیا، جو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، یہ بایزید بستامی ایک صوفی گزرے ہیں آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، ان کا یہ قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد یا پیر نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب وہ میں نے ولیعوذ باللہ تعالی اس لیے پڑھا کہ وہ دنیاوی جو پیر فقیر ہیں ان کو مرشد کہتے ہیں، ویسے اگر یہ بات کریں تو ٹھیک ہے، ہمارے مرشد تو ہے نا۔ تو امام بریلوی صاحب نے جب فتویٰ لکھا تو اس قول کے اوپر انہوں نے لکھا کہ یہ محض ایک غلط قول ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، تحقیق ہر صحیح العقیدہ مسلمان کا مرشد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقے تھیواں یہی تو گل اسی بھی کہنے ہیں کہ اس تو بعد پھر گنجائش رہ جاتی ہے کہ اپنے آپ حنفی، شافعی، جعفری، مالکی، حنبلی کہے، محمدی کہے۔ تو خود احمد بریلوی صاحب نے اس کتاب میں لکھا کہ یہ محض باطل بات ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد جو ہے وہ شیطان ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کا مرشد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مرشد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم بے مرشدے کہاں سے ہوئے؟ اور ہمارا مرشد تو وہ ہے جس کے بارے میں آیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے مرشد اعظم الحمدللہ، اور وہی مرشد ہے۔
انہیں کی ہماری بیعت ہے الحمدللہ. باقی یہ جو بیعت اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو صرف ایک بیعت ہے جو ثابت ہے اور ہے خلیفۃ المسلمین کی بیعت. وہ قرآن پاک میں بھی ذکر آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سورۃ النساء نمبر 59. اطاعت کرو ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. لیکن حکمران کے لیے اوپن لائسنس نہیں ہے. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر حکمران سے تمہارا خلیفۃ المسلمین سے جھگڑا ہو جائے تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یعنی آج کے دور میں تو ایز اے انسٹیٹیوشن اللہ اور رسول ہے, یعنی کتاب اللہ اور سنت, فزیکلی تو سامنے موجود نہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو. مومنین جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروائیں گے. تو خلیفۃ المسلمین کی بیعت وہ بھی واجب ہے مسلمانوں کی جمعیت کو قائم رکھنے کے لیے, جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی, پھر سیدنا عمر کی, پھر سیدنا عثمان کی, اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین, ان خلفائے راشدین کی بیعت ہوئی. یہ وہ بیعت تھی جو بیعت خلافت ہے. یہ بیعت پیری مریدی نہیں ہے. یہ سلاسل والی بیعت قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, نوشائیہ اور اتاریہ اور فلاں 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 پتہ نہیں کتنے بن چکے ہیں, اب تو آگے اس کی کتنی بن چکی ہیں فارمز. یہ وہ بیعت نہیں تھی, یہ تھی خلیفۃ المسلمین کی بیعت. ورنہ اگر یہ وہ بیعت تھی تو جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بیعت کی تھی تو حضرت علی کا بھی ایک آستانہ ہونا چاہیے تھا اس وقت. یہاں تو ایک پیر مرتا ہے تو اس کے 4 بیٹے 4 آستانے بنا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد کوئی یہ 4 اصحاب نے کوئی 4 آستانے اپنے لانا تو نہیں بنائے, سب نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی. جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا سب نے حضرت عمر کی بیعت کی. حضرت عمر کی شہادت کے بعد سب نے حضرت عثمان کی بیعت کی. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سب نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. سب نے اتفاق کیا. ورنہ یہ پیری, اور جس نے نہیں کیا ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, وہ حدیث میں یہاں پر بتا دیتا ہوں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4799 صحیح مسلم میں, جب ایک خلیفہ کی بیعت کر لی جائے اور دوسرا اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو, وہ باغی ہے. اسی لیے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ آپ نے بغاوت کی ہے. مجھے اصحاب جو ہے وہ شجرہ نے چنا ہے, انہی اصحاب نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابوبکر عمر عثمان کو چنا تھا, اور ساری اسلامی سلطنت نے میری بیعت کر لی اور تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو اسی حدیث کے تحت. تو اب اگر اس کو آج اپلائی کریں گے, کہتے ہیں جی ہم اسی بیعت کو لے کے چل رہے ہیں, اب چونکہ خلیفہ کوئی نہیں ہے تو اب وہ سلسلہ تو ہمارے بزرگ چلا رہے ہیں, تو ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ چلائیں, ضرور چلائیں. لیکن ایک مہربانی فرمائیں اس حدیث پہ عمل کر لیں کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں پیر موجود ہیں, ساروں کو قتل کریں, ایک کو زندہ رکھیں. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایک کی بیعت کی جائے گی, باقی سب قتل. تو یہ تو پاکستان میں ہی میرے خیال ہے لاکھوں لاشیں نظر آئیں گی آپ کو, یہ آپ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں اور اس جو بیعت حقہ کا انتظار کریں اور اس کے لیے کوشش کریں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں ہے, یا اس سے پہلے بھی جہاں پہ بھی صحیح قائم ہوگی اس کی طرف ہم رجوع ضرور لائیں. بہرحال اس حوالے سے یہ جو پیش کیا جاتا ہے تو اس حدیث کے ساتھ تو یہ سارے پیر واجب القتل ہیں جنہوں نے اپنے لادہ لادہ آستانے بنائے ہوئے ہیں. تو ان میں دیکھنا چاہیے جو سب سے بڑی عمر کا ہے, جس کی سب سے پہلے بیعت کی گئی, اس کو باقی رکھا جائے, باقی سارے مار دیے جائیں. تو یہ خود ہی پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. دلیل تو یہاں سے پکڑ رہے ہیں نا جی, وہ جی حضرت بکر کی بھی تو بیعت کی تھی نا, تو حضرت عمر کی بھی, تو پھر اسی کو لو نا. اس حدیث کے تحت تو کہا کہ قتل کر دو جو بیعت نہ کرے اس کو. تو یہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہیں اور بیسیکلی یہ اپنی عبادت کروا رہے ہیں. انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو مائل کیا تھا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور حضرت علی اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ اگر کسی خلیفہ کی بیعت کی جاتی ہے تو اس امیر کی اطاعت اس وقت تک اطاعت ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے, اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بتائے تو پھر اس امیر کی بھی اطاعت نہیں ہے. یہاں تو لوگ پارٹیوں اور جماعتوں اور سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے امیروں کو اتنا درجہ دے دیا کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو کہتے ہیں جی اتنے بڑے بزرگ نے وہ پاگل ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہاں یار پاگل ہی ہیں, اگر ان کو آخرت میں بچانا چاہتے ہو تو پاگل ڈکلیئر کر دو, کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ پاگل سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے شریعت کا, پاگل سے اور جو ابھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا چھوٹا بچہ ہے اس سے, اور سوئے ہوئے شخص سے. کیونکہ اگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں پھر تو یہ پکا اللہ رسول کے نافرمان ہے. تو اپنے بزرگوں کو اگر دوزخ سے بچانا ہے تو ان کو پاگل ہی ڈکلیئر کرو جو اللہ رسول کے خلاف چل رہے ہیں. تو شاید پھر چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے کہ ان کا صحیح توازن ٹھیک نہیں تھا. اور ویسے بھی لفظ جو کہتے ہیں مجذوب اور مجنون اور اس قسم کی ٹرمینالوجیز, وہ کپڑے بھی اتارے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو ساری صورتحال ہے. اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں جناب وہ کاں والی سرکار, کتے والی سرکار, کوڑے والی سرکار, کوڑے شاہ, ٹھیک ہے, شاہ بھی لگا دیا ساتھ معاذ اللہ. اور کہاں تک بات پہنچ گئی, اور حتیٰ کہ میں نے یہ پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسلام آباد میں, ہمارے اسلام آباد میں جاتے ہوئے راستے میں جو اسلام آباد ہائی وے ہے اس کے اوپر ایک دربار لیفٹ سائڈ پہ ضیاء الحق نے جو مسجد ضیاء مسجد بنائی تھی اس کے قریب ہے, اس کا نام ہے سید بگیاڑ حسین شاہ. بگیاڑ اسٹیشن کتے کو بگیاڑ کہتے ہیں نا, یہ بگیاڑ ہی کتا استعمال بھی ہوتا ہے, بھیڑیا. تو بگیاڑ حسین شاہ, آپ دیکھیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام کس کے ساتھ لگایا ہوا ہے, اور پھر کس طریقے سے وہ ان کا مزار بنایا اور مسجد بنائی, مسجد کے اندر کتنی قبریں بنائی ہوئی ہیں جو ویسے ہی بنائے. تو اس طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر, اور انڈیا تو ماشاءاللہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے, اور وہ تو زمین زیادہ زرخیز ہے اس قسم کی گمراہیوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اس طریقے سے پروپیگیٹ کی ہوئی ہیں, اور ان چیزوں کو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے اندر اطاعت ہے, امیر کی نافرمانی میں نہیں ہے, یعنی خلیفۃ المسلمین کی بھی اطاعت نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایک سفر کے دوران ایک امیر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہارا امیر بنایا ہے
اور یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے روانہ کرتے تھے، جس نے اس کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر اور گورنر کی اطاعت نہ کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی حدیث کو کوٹ کر کے بخاری اور مسلم میں آتا ہے، ایک امیر نے کہا، تو نام نہیں میں آپ کو بتاؤں گا، پھر لوگ پرسنل لے لیں گے وہ کون سا امیر ہے، اشارتاً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا وہ کون ہو سکتا ہے بندہ۔ اس امیر نے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں امیر بنا کر بھیجا، تو اس نے وہاں پر لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کیا اور اس میں لگائی آگ، اور اپنے سارے فالوورز کو کہا کہ اس آگ میں چھلانگ لگاؤ کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت کرنا تم پہ واجب ہے، تو میں تمہیں ٹیسٹ کرنے لگا۔ تو صحابہ میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب خودکشی تو حرام ہے اسلام میں، ہم اس میں تمہاری، اس نے کہا نہیں، میں حضور نے نہیں فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو لاؤ چھال وچ صحابہ نے کہا اے نہیں تہاڈی گل مننی اسی اینی تے سانوں ظاہر ہے وہ صحابہ تھے نا جی۔ آج کل کے کوئی مینٹل قسم کے لوگ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، لوگوں نے اپنے بچے ذبح کر دیے پیروں کے کہنے کے اوپر، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور اس قسم کے واقعات آئے دن میڈیا میں بھی آتے رہتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور اخبارات کے اندر بھی۔ بہرحال صحابہ نے نہیں وہ بات مانی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت لگائی گئی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے خودکشی کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو بھی نافرمانی ہے اس کے اوپر امیر کی اطاعت نہیں ہوگی اس طریقے سے۔ اچھا، تو آخری حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، اسی میں نے یہ لیکچر مکمل کرنا تھا، یہ کریٹیکل حدیث ہے، میں نے اس کا نمبر بتا دیا، اور یہ ان حدیثوں میں بھی ہے جو میں نے وہ 50 حدیثیں جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جو انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، اسی میں یہ حدیث بھی موجود ہے صحیح مسلم 4776۔ اس پہ یہ ساری بات کنکلوڈ ہو جائے گی، آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ یہ حدیث اس طرح ہے بھائیوں کہ سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی رسول ہیں، اور ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے تھے، اور احادیث یہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت پر زور دیا ہے، امیر کی اطاعت کے اوپر، تو امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی چاہیے جو مرضی ہو جائے۔ تو وہاں پر ایک تابعی آئے جن کا نام تھا عبد الرحمن بن عبد الکعبہ، عبد رب کعبہ، رب کعبہ کا بندہ، اور عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، یہ ان کا نام تھا، تابعی، نام کتنا پیارا تھا، عبد الرحمن بھی، اور باپ کا نام تھا کعبے کے رب کا بندہ۔ تو یہ وہاں پر آئے اور انہوں نے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ یہ جو آپ اطاعت امیر پہ حدیثیں ہمیں سنا رہے ہیں، کیا یہ آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ ان کا ہاں۔ پھر انہوں نے دوبارہ ریپیٹ جب کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا، میرے دل نے یاد رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ امیر کی اطاعت کرنا، اگر تم پر ایک ناک کٹا حبشی بھی امیر بنا دیا جائے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب ان کو بات کھٹک رہی تھی کیونکہ دور تھا ملوکیت کا، اور اس وقت بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ فوراً ان کے دماغ میں وہ فلم چلنے لگی کہ اگر ہم امیر کی اطاعت کریں گے تو ہمارا امیر تو اس وقت وہ ہے جو ہمیں تو بڑی ایسی باتیں کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں والی ہیں۔ یہ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، اور ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے۔ شکر ہے صحیح مسلم میں ہے، ورنہ تو ابو داؤد میں ہوتی تو کسی نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کر لینی تھی۔ مسلم شریف کو آپ کون ہاتھ ڈالے، مرنا ہے، منکرین حدیث ہونا ہے۔ اسی لوگوں نے صحیح وہ حدیث کا مننے والا کیتا، یا پکا منکرین حدیث ہو جاؤ یا حدیث کا مننے والے ہو جاؤ۔ اچھا، اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے، عبد الرحمن تابعی نے کہا کہ اے عمر بن عاص، آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر ابھار رہے ہیں، اور آپ کے چچا کا بیٹا معاویہ بن ابی سفیان جو اس وقت ہمارا حاکم ہے، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو ناجائز قتل کریں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ انہوں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 تلاوت کی۔ ایک تابعی نے صحابی کو کہا کہ قرآن تو یہ کہہ رہے تھے، تسی سانو کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھیں آپ، یہ علم کا میدان تھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ کون بڑا بزرگ ہے اور کون چھوٹا بزرگ۔ یہ میں جب عمرے کے لیے لاسٹ ٹائم گیا مئی 2014 میں، اپریل مئی میں، تو وہاں کے میں نے سعودی عرب کے مولویوں کو جب یہ حدیث سنائی تو وہ بھی کانپنے لگ پڑے، کہتے تسی کتوں کٹ لی ہے، میں کہا جی تو ہی کٹی جی تسی پڑھ رہے ہو، حالانکہ وہ علماء وہاں کے فاروق تحصیل تھے، مدینہ یونیورسٹی کے، مکہ یونیورسٹی کے۔ حرم شریف میں نے کہا لاؤ مسلم شریف اور یہ نمبر ہے کھول کے پڑھو۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے جی آپ کے حکمران تو وہ جو ہیں وہ شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اور یہ سارے حکمران ان کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جی ہم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں جب تک کہ وہ واضح کفر نہ کریں۔
क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। हजरत हुसैन का जो खुरूज था वो डिफरेंट था, क्योंकि हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने सुलह की शराइत तोड़ दी थी जो हजरत हसन के साथ थी, वरना उनके खिलाफ भी अगर खुरूज होता तो हजरत हुसैन कर सकते थे, नहीं किया। बाद में इसलिए किया कि उन्होंने वादा खिलाफी की थी और यजीद को जबरदस्ती खलीफा नामजद किया था। बुखारी उठाकर देख रहे हैं, और ये हदीस मेरे उन 50 हदीसों में मौजूद है। सही बुखारी में वो रजम के जो सजा वाला चैप्टर है उसमें हजरत उमर का खुतबा मौजूद है कि लोगों अबू बकर को बगैर मशवरे के अचानक खलीफा चुन लिया गया था सकीफा बनी सादा की वजह से, जिसमें मेरा हदीस किरतास का 55-20 मसला 3.25 घंटे का रिकॉर्ड है, जिसको डिटेल चाहिए हो वहां पर सुन ले। उनको चुना गया था, बुखारी के अल्फाज हैं, हादसाती तौर पर बगैर मशवरे के, इसीलिए मौला अली ने बैत नहीं की, फिर बाद में कर ली थी। वो अचानक चुना गया। उसके बाद हजरत उमर के लिए पूरा मशवरा हुआ, हजरत उस्मान के लिए पूरी, आपको पता है 6 रुकनी कमेटी बनी, उसमें हजरत अली भी शामिल थे। हजरत अली के लिए तो बहुत ज्यादा मशवरा कई दिन तक हुआ, बल्कि हजरत अली की बैत जिस तरह नामजद हुई किसी की नहीं हुई। वो तो मस्जिद में आके बैठ गए कि मैंने ये ओहदा कबूल नहीं करना इल्ला ये कि मेरी इताअत करोगे, वरना मैं पहले भी 3 खुलफा के पीछे चलता रहा, चौथा कोई चुन लो मैं उसके पीछे भी चलूंगा, तलहा को चुन लो, जुबैर को चुन लो, मैं तैयार हूं अभी भी इताअत करने के लिए। तो बहरहाल उस रजम वाली हदीस बुखारी में अल्फाज है, हजरत उमर ने कहा कि अबू बकर के बाद अब जिस शख्स को भी अमारत के लिए जबरदस्ती तलवार के जोर पर चुना जाए उसको कत्ल कर दो, वो तुम्हारा अमीर ही नहीं है। यजीद की तो खिलाफत कायम ही नहीं हुई, उसके खिलाफ खरूज कैसा? और ये मौला उमर का फतवा है, मेरा फतवा नहीं है। ये तो हजरत उमर, इनकी खुशकिस्मती थी, हजरत उमर उस वक्त तक नहीं थे, वरना तो ये सारे मामलात ना होते। तो हजरत उमर के बुखारी में अल्फाज मौजूद है कि अबू बकर के बाद अब जिसकी भी बैत हादसाती तौर पर जो भी शख्स जबरदस्ती करने की कोशिश करे और बगैर मुसलमानों के मशवरे के, तो उसको कत्ल किया जाएगा, वो इस काबिल ही नहीं है। और जबरदस्ती हुई है, मैंने कितनी हदीसें बुखारी से बताई हैं कि अबू बकर के बेटों ने भी मुखालफत की थी कि यजीद को खलीफा ना चुना जाए, लेकिन जबरदस्ती की गई। बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में। मान लिया मैंने सऊदी अरब के मौलवियों को भी ये हदीस बताई तो कहते नहीं कि तू कटी है, मैं कहा जी ऐथू ही कटी है, यही तो ऐथू ही हुई है ना बुखारी मुस्लिम। लेकिन अल्लाह ताला ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, इल्म जो है वो किसी की, वरना अगर इल्म जो है वो अगर नस्लन होता तो कुतुब सित्ता के सारे इमाम अरबी होते हैं। इमाम बुखारी रशिया से उठ के गए हैं, इमाम मुस्लिम ईरान से गए हैं, अबू दाऊद और तिरमिज़ी अफगानिस्तान से गए हुए हैं, अरबी कोई भी नहीं है इनमें। ठीक है, तो अल्लाह ताला जिसको चाहे अता फरमा दे। तो ये सही मुस्लिम 4776, वो ताबी फिर हजरत अमर बिन आस को ये आयत पढ़ के सुनाते हैं, कहते हैं हजरत साहब तुसी कह रहे हो अतात अमीर, तो कुरान की सूरत निसा आयत नंबर 29 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत हड़प करो, इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, हाँ तिजारत के जरिए जो एक दूसरे को माल लेते देते हो उसका जवाज है, वो बातिल तरीका नहीं है कि अगर कोई माल दे के किसी से कोई चीज ले ले, वो तिजारत तो हलाल है, लेकिन जबरदस्ती किसी का माल हड़प करना ये अल्लाह ताला ने इसको हराम फरमा दिया। वला तक़तुलू अनफुसकुम, और मत आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह ताला ही भी तो तुम पर रहम फरमाने वाला है। तो तुम भी लोगों के साथ ज्यादती ना करो, लोगों को कत्ल ना करो, लोगों का माल नाजायज तरीके से हड़प ना करो। अब मुझे बताएं गवर्नमेंट लेवल पे इससे बड़े 2 जुर्म क्या हो सकते हैं कि मुसलमानों को नाजायज कत्ल करना, और मुसलमान भी आम नहीं, सहाबा और ताबीन, और मुसलमानों का माल नाजायज तरीके से हड़प करना, ये 2 बड़े जुर्म है ना। तो अब कोई मौलवी जुर्रत करे ना हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की तकफीर करने की, फिर हमारी बात ही माननी पड़ेगी कि हमारे जो आज के हुक्मरान हैं अगर ये भी कर रहे हैं तो इनकी भी तकफीर नहीं होगी, फतवा फिर एक लगेगा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसके भी हाथ काटे जाएंगे। देखिए अंदाजा करें, इस्लाम में तो कोई ये नहीं है। और उसमें आगे अल्फाज है बुखारी और मुस्लिम में उसी हदीस में कि आपने खुतबे में कहा कि तुमसे अगली कौमें इसलिए हलाक हुई कि अशराफिया के लिए अलग कवानीन होते थे और आम लोगों के लिए अलग होते थे, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी अल्लाह के कसम मैं उसके भी हाथ कटवा दूंगा। ये निजाम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला को जब उन्होंने ये आयत कोट की, ताबी ने, और सहाबी थे ना, उन्होंने अपनी गर्दन झुका दी, सोच में पड़ गए कि एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कुरान में सूरत निसा आयत नंबर 29, और दूसरी तरफ ये मुझे कह रहा है कि आपके चचा का लड़का माविया बिन अबी सुफियान हमें कहता है लोगों का माल नाजायज तरीके से हड़प करें और लोगों को नाहक कत्ल करें। फिर अमर बिन आस ने अपनी गर्दन उठाई और कहा, अब्दुर्रहमान, माविया की अतात सिर्फ अल्लाह की अतात के अंदर अंदर करो, और जहां माविया तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ चलाए उसकी नाफरमानी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। ये थी तरबियत सहाबा किराम रिदवान की। और कुर्बान जाऊं इमाम मुस्लिम ने इसको किसी सहाबी की गुस्ताखी नहीं समझा और इस हदीस को मुस्लिम शरीफ में नकल किया। और भाई अगर हज तमत्तो के मसले में हजरत उमर की गुस्ताखी नहीं होती, अगर अब्दुल्ला बिन उमर ने बगावत की थी, वो तो हर मिंबर पे बयान हो रहा है, हालांकि अब्दुल्ला बिन उमर हजारों मीर माविया होते, एक अब्दुल्ला बिन उमर के बराबर नहीं, वो तो साबिकुल अव्वलून है। तो यहां भी मीर माविया की कोई तौहीन नहीं हुई इस्लाम, और वहां तो हजरत उमर की हो रही थी कि हजरत उमर ने हज तमत्तो बंदी लगाई और अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मेरे बाप पे शरीयत नाजिल नहीं हुई। तो अरबों मीर माविया हो और हमारे जैसे खरबों लोग हों, हजरत उमर के बराबर नहीं हो सकते। तो हजरत उमर की कोई तौहीन नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि शरीयत नाजिल हुई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पर भी अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने कोई किसी सहाबी की तौहीन नहीं की, बल्कि उन्होंने हक को वाज़ेह किया। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इंशाअल्लाह अगली दफा काब बिन मालिक का वाकया बिल्कुल करीब आ गया, वो अगली दफा डिस्कस करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.